أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ قل لا اجد، تم فرماؤ میں نہیں پاتا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام کر لیتے ہیں، فرما دو کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان چار کے: نمبر 1 مردار، نمبر 2 رگوں میں بہنے والا خون، نمبر 3 سور کا گوشت، اور نمبر 4 نافرمانی کا جانور، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ لہذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہ آئی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، یعنی مذکورہ بالا چیزیں کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو اور ضرورت سے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کر دے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک رب کریم تبارک و تعالی مہربان ہے اور وہ اس پر کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا۔ ناظرین محترم، مجموعی طور پر اس آیت کے متعلق چند احکام ہیں۔ نمبر 1، حرمت شریعت کی جانب سے ثابت ہوتی ہے، نہ ہوائے نفس سے۔ نمبر 2، جمع ہوا خون یعنی تلی کلیجی حلال ہے کیونکہ بہتا ہوا خون نہیں، لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے وہ بھی حرام ہے کہ وہ بہتا ہوا ہی ہے اگرچہ عارضی طور پر جم گیا۔ نمبر 3، ہر نجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام چیز نجس نہیں۔ نمبر 4، سور کی ہر چیز کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ نمبر 5، سور کی کوئی چیز ذبح کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں، ذبح کے وقت کا اعتبار ہے۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا فسق و اعتقادی یعنی کفر ہے، اس لیے یہاں فسقاً ارشاد ہوا۔ نمبر 8، مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہوں گی اور مجبوری سے مراد جان جانے یا عضو ضائع ہو جانے کا ظن غالب ہونا ہے۔ نمبر 9، اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدھا لقمہ کھا لیا تو پکڑ نہ ہوگی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا فِي الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور ہم نے ان پر گائے اور بکری
کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتریوں سے لگی ہو یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا۔ یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے۔ نمبر 1، ہر ناخن والا جانور، یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے، خواہ انگلی بیچ سے پھٹی ہو جیسے کتا اور درندے، یا نہ پھٹی ہو بلکہ کھر کی صورت میں ہو جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہیں۔ نمبر 2، گائے اور بکری کی چربی۔ یہودیوں پر گائے اور بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھا، لیکن ان کی چربی حرام تھی۔ البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، وہ ان کے لیے حلال تھی۔ یہودی چونکہ اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے تھے، لہذا یہ چیزیں ان پر حرام ہیں، اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ، بطخ اور شتر مرغ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام، تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے۔ ناظرین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بطور سزا جاری کیے گئے تھے وہ ہمارے لیے لائق عمل نہیں، اگرچہ نص میں مذکور ہو جائیں، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے۔ پچھلی امتوں کے سخت احکام ہم پر جاری نہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہودیوں پر جن چیزوں کے حلال و حرام ہونے کی تمہیں خبر دی، اگر یہودی اسے جھٹلائے تو آپ فرما دو کہ تمہارا رب تبارک و تعالی وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے، ورنہ بہرحال جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان سے ٹالا نہیں جاتا، اور پھر عذاب اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اسے ہمارے لیے نکالو، تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب مشرک کہیں گے، اس میں غیبی خبر ہے کہ مشرک جو آئندہ کہنے والے تھے اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ مشرکین پر جب حجت تمام ہو گئی اور ان سے کوئی دلیل نہ بن پڑی تو کہنے لگے اگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے۔ ہم نے جو کچھ کیا اور کرتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد اس طرح فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ تمہارا شرک اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے کا یہ رواج سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشی سے ہے، تو ہونا یوں چاہیے تھا
کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و عنایت اور بڑی کرم نوازیاں ہوتی، حالانکہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اس گمراہی کو اپنایا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب تم خود غور کرو کہ ایسی سنگین سزا مجرم اور نافرمان لوگوں کو دی جاتی ہے یا اطاعت گزار اور فرما بردار افراد کو۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تم فرماؤ اللہ ہی کی حجت پوری ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسی دلیل جو تمام تر شکوک و شبہات کو جڑ سے اکھاڑ دے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس نے رسولوں کو دلائل اور معجزات دے کر بھیجا اور ہر مکلف پر اپنے احکام کو لازم کیا، اور ان کو مکلف کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا، یعنی انہیں با اختیار بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اپنے اختیار سے ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، ورنہ اگر وہ چاہتا تو جبراً سب انسانوں کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل لغو ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا نہ وہ بحیرہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے، کیونکہ اس قسم کا جبری ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں، حق اور باطل کو جانچیں، کھرے کھوٹے کو پرکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق محسوس کریں اور اپنے اختیار سے برے کاموں اور بری باتوں کو ترک کریں، اور شیطان کا انکار کر کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر ایمان لانے کو اختیار کریں۔ وہ جس چیز کو اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو پیدا کر دے گا۔ ان آیتوں میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، مختار بنایا ہے، اور اس میں جبریہ کا بھی رد ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، تم فرماؤ اپنے گواہ لے آؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو تمام حجتیں باطل فرما دی تو اب بیان فرمایا کہ ان کے پاس اپنی بات پر کوئی گواہ نہیں، چنانچہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اپنے وہ گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام کیا جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی شاہد نہیں، اور جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی تراشیدہ باتیں ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہ دے بیٹھیں، یعنی مشرکین اگر اپنی جھوٹی بات پر کوئی گواہ لے آئیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ
بتوں کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شہادت دے بھی دے تو وہ محض خواہش کی اتباع اور کذب و باطل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی بھی حرام ہے اور اس کی تصدیق و تائید بھی، اور جھوٹے آدمی کی وکالت بھی، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے، اور احادیث میں اس کی سخت وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کے باطل کام پر اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے سے بری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے شدید و غضب میں رہے گا جب تک اس مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔